الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل کائنات کا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے افعال میں، اور نہ اس کی صفات میں۔ وہی شفائیں عطا فرمانے والا ہے، وہی بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرمانے والا ہے، وہی بے گھروں کو گھر عطا فرمانے والا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اسی کے دست قدرت میں ہے، روزی کے فیصلے اسی کے دست قدرت میں ہیں، شفاؤں کا معاملہ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ سب سے بڑا حکیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور حقیقی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ سلسلہ ہمارا رمضان المبارک کے اعمال کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آخری عشرے کے آخری ایام اور آخری راتیں ہیں۔ اللہ کرے یہ لیل و نہار اور اس کا ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ ماہ رمضان کریم کا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرے۔ ان ایام میں جو خاص الخاص عمل کرنے والا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن ایک عمل ہے، چاولوں کی چند دانے اور گڑ کی ایک ڈلی، اور قسمت ہو جائے گی بھلیو بھلی۔ بس کر دے رو علی علی۔ یہ گڑ کی ڈلی والا ایسا عمل، ہاتھ میں گڑ کی ڈلی رکھیں اور اس کے اوپر اول و آخر درود پاک پڑھیں، اور اتنی تعداد میں یا بدوہ یہ پڑھیں۔ پھر اس گڑ کو پیس لیں اور اس کی 40 پڑیاں بنا لیں، اور جہاں جہاں بھی چیونٹیوں کے بل ہیں، ان بلوں کے منہوں کے آگے رکھ دیں، اور ساتھ چیونٹیوں کو کہہ دیں کہ اے چیونٹیوں ہمارے لیے دعا کرنا، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو۔ یہ جو حشرات الارض ہیں، چیونٹیاں ہیں، اس کے نام کی ایک سورت قرآن پاک کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے، سورہ نمل۔ سورت نمل لا شکا قرآن مجید کے اندر سورت موجود ہے چیونٹی کے نام سے۔
اب ان کو ڈالیں رزق، روزی، جائیداد، مال و دولت، دولت سے جھولیاں بھر لو، مرادیں پوری ہو جائیں گی، دنیا کی آسائشیں، نعمتیں آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں گی، دولت اتنی آئے گی، وافر آئے گی، کھلی آئے گی، بے تحاشا دولت آئے گی۔ ان کو خوراک ڈالنا، چونٹیوں کو، اپنی جگہ پر مسلم ہے، پرندوں کو خوراک ڈالنا، مچھلیوں کو خوراک ڈالنا، چیونٹوں کو خوراک ڈالنا، کتوں کو، بلیوں کو، کووں کو، چیلوں کو، کبوتروں کو، مرغیوں کو، چڑیوں کو، کوئی بھی پرندے ہیں آپ ان کو خوراک ڈالیں، بے زبانوں کو خوراک ڈالیں، حشرات الارض کو خوراک ڈالیں، مچھلیوں کو خوراک ڈالیں جو سمندروں کی تہوں کے اندر ہیں۔ اللہ پتھروں کے اندر بھی کیڑوں کو رزق عطا فرماتا ہے، چیونٹوں کو رزق عطا فرماتا ہے، کیڑے مکوڑے بھوکے نہیں مرتے۔ یہ عمل ہے، کسی صاحب نے بتایا کہ اتنا بڑا عمل ہے کہ چیونٹیوں کو کہو کہ ہمارے لیے دعا کرنا بڑے گھر کی، تو بڑا گھر مل جاتا ہے، وسیع جائیداد مل جاتی ہے، کھلا رزق مل جاتا ہے، دولت میں کمی نہیں رہتی، دولت سے جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات کے لوگ بھی کوئی چیز بتائیں، اس میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، کمی بیشی ممکن ہے، اس کی سند کمزور ہو سکتی ہے، وہ مجرب ہونے میں بھی اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سرکار دو جہاں سید مرسلان نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء کا ارشاد فرمایا ہوا، میں وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی سند میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری ہی نہیں کل کائنات کی جان ہے، زمانے کا نظام، دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، رد و بدل ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر اعظم، نبی مکرم، نور مجسم، شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان میں کوئی ایک رتی کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ الحمدللہ امت کے اندر مایوسی پھیلانے والے لوگوں کا کلا کما کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور پروردگار عالم کا کرم ہے کہ جو مایوس زندگی گزار رہے تھے، موت کی تمنا کر رہے تھے، دکھوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، اور شیطان اور شیطان کے اعلی کاروں کی پھیلائی ہوئی مایوسیوں میں مبتلا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا، اللہ ہماری پکار نعوذ باللہ نہیں سنتا۔ آج ان کا یقین بن گیا ہے، امت کا یقین مضبوط ہو گیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ الحمدللہ جو دن رات سنتے ہیں وہ یقین اعظم کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں۔ نہیں، ہمارا پروردگار عالم وہ ایسا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ایسا ہمارا پروردگار ہے، ہم دن کو پکاریں وہ دن کو پکار سنتا ہے، رات کو پکاریں وہ رات کو پکار سنتا ہے، دن کے اجالوں میں یاد کریں وہ دن کے اجالوں میں پکار سنتا ہے،
رات کے سناٹوں میں اندھیروں میں یاد کریں تو وہ وہاں بھی پکار سنتا ہے. ہم لوگوں کی مجالس میں بیٹھے ہوں وہ پھر بھی پکار سنتا ہے. ہم گوشہ تنہائی میں ہوں تو تب بھی پکار سنتا ہے. ہم جلوت میں ہوں تو تب بھی، ہم خلوت میں ہوں تو تب بھی، ہم خوشی میں ہوں تو تب بھی، ہم غمی میں ہوں تو تب بھی، مسرت و شادمانی میں پکارے تو تب بھی، افسردگی اور بے سکونی میں پکارے تو تب بھی وہی ہے جو ہماری پکار سنتا ہے. اس کی ذات، صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی عظیم، بے مثل و بے مثال صفات ہیں. ہم بندے کو بلائیں تو بندہ بھی سنتا ہے، لیکن وہ بندہ ہو کے سنتا ہے. اور پروردگار عالم سنتا ہے تو وہ سمیع بصیر ہے. وہ ایسے نہیں سنتا جس طرح بندے کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے، کبھی بے دھیانی میں ہوتے ہیں. ہمارا دھیان بٹ سکتا ہے، ادھر ادھر ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کی توجہ، اللہ رب العزت کے سننے کی طاقت ایک لمحہ بھر کے لیے، ایک ساتھ کے لیے بھی وہ نہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اپنے بندوں کی پکار کو سننے والی ذات وہی تو ہے. اللہ اکبر. تو اس مایوسی کی دلدل سے، مایوسی کے بھنور سے، اس کی اندھیر نگری سے، مایوسی کے اندھیرے کنویں سے نکال کر امت کو الحمدللہ ایک بیداری، شعور کی بیداری کی دولت الحمدللہ فراہم ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو مایوسی کی زندگی میں داخل ہو چکے تھے، موت کی تمنا کرتے تھے، خودکشی تک پہنچ چکے تھے. کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کے بیانات سن کر ایسے لگتا تھا بیان سننے سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو مار لیں، ختم کر لیں، لیکن آپ کا بیان سننے کے بعد زندگی کے اندر ایک نئی لہر دوڑ گئی، وجود کے اندر ایک نئی لہر دوڑ گئی اور جینے کی امنگ پیدا ہوئی، جینے کا جذبہ پیدا ہوا. نہیں، ہمارا پروردگار وہ ہے جو ہماری پکار سنتا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. یہ اندھیر نگری ایسے لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے جو شیطان کے اہلکار ہے. اور قرآن کا پیغام تو یہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا. تمہارا ریلیشن، تمہارا پروردگار کمزور نہیں ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، سپر پاور طاقت اس کی ذات ہے. تو آئیے میں آپ کو وہ عمل بتاؤں جو سنت عمل ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا ہے. اگر کسی حضرت صاحب کا، کسی مولانا صاحب کا، کسی پیر صاحب کا، کسی درویش کا، کسی عامل کا، کسی کامل کا، کسی فقیر کا، کسی اللہ والے کا عمل اتنا پاورفل ہو سکتا ہے، اس میں اتنی جان ہو سکتی ہے، تو جو کل کائنات کی جان ہے، بلکہ جانے جہانے کائنات ہیں، ان کے عطا فرمائے ہوئے عمل پر جب انسان عمل کرے گا تو اس کو کتنی برکات حاصل ہوں گی. میں کہتا ہوں کسی مولانا صاحب کی بات میں، کسی حضرت صاحب کی بات میں، صوفی صاحب کی بات میں، کسی پیر صاحب کی بات میں، کسی شیخ صاحب کی بات میں، کسی کی بات میں بھی کمی بیشی ممکن ہے، کیونکہ مخلوق ہے نا، کمی بیشی ممکن ہے. معصوم ذات یاد رکھے انبیاء کی ذات ہے، اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں، وہ تمام معصوموں کے سردار ہیں. تو آپ کی بتائی، میری ہوئی بات بتائی ہوئی میں کمی بیشی ممکن ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کتاب کے اندر، یہ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب فی کتاب ہے، یہ لا ریب فی کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر الحمدللہ بڑا کلام ہوا ہے، کلام لا ریب فی، اس کے فضائل، مناقب اور اس کی صورتوں کے خواص اور اس کی آیات بینات کے کمالات، اس کے انوار و برکات، ثمرات، تجلیات، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، نہ اللہ کے فرمان میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے، نہ اس کے محبوب کے فرمان میں، کیونکہ وہ خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہونے میں، اس کی مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے، پوری خلق میں ان کی مثل و مثال کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کریم اور قرآن کریم قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، رمضان عرض کرے گا یا باری تعالی میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور رات کو شہوت سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ یہ رات کو قیام کرتا رہا، دن کو اس نے روزہ رکھا، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ شہوت سے بھی بچا رہا، اللہ اکبر، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ تراویحوں میں قرآن سنتا رہا، قرآن سناتا رہا، اس کے حق میں مولا میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور رمضان کی، رات کو قرآن نے جگائے رکھا اور دن کو روزے نے کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، تو یہ دونوں جب بارگاہ سمدیت میں دعا کریں گے سفارش کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کریم کے یہ جو ہمیں ایام مل رہے ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک آیت کو تلاوت کرنا، ایک آیت کو یاد کر لینا 1000 نفلوں سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے، بلکہ ایک آیت کو، قرآن مجید کی ایک آیت، آپ ایک حرف پہ آ جائیں، قرآن مجید کا ایک حرف 10 نیکیاں ہیں باقی 11 مہینوں میں، اور اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ وہ 700 گنا بڑھتا ہے، تو ایک آیت کو جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ 700 سے آپ اس کو ملٹی پلائی کر لیں تو کتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے زیادہ اجر، فائدہ، نفع دنیا اور آخرت کا کس کے فرمان میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں عمل عطا فرمایا ہے، ہمیں اس عمل پر عمل پیرا ہونا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کے وظائف میں الجھیں، بلکہ وہ وظیفہ کریں جو وظیفہ جاں ہے، جو وظیفہ جاں ہے، جو وظیفہ ایمان ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور رمضان کریم کے اندر خاص الخاص آپ الحمد شریف سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید ایک ترتیب سے شروع کر دیں، تلاوت کرتے چلے جائیں۔
اور اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رحمان شریف کی تلاوت کریں، سورہ مزمل شریف کی تلاوت کریں، لیکن اگر رمضان کریم کے اندر پورا سال اگر پورا قرآن پاک پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، موقع نہیں ملتا، تو آپ رمضان کریم کے اندر بہترین وقت ہے پورے کا پورا، بلکہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، لیکن یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن مجید اس مہینے کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کرتے ہیں، تو پھر ان دونوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے عظیم فائدے کا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یا بدوح کے وظیفے کی طرف چلے جائیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، تلاوت کو چھوڑ دیں، درود پاک کو چھوڑ دیں، استغفار کو چھوڑ دیں۔ درود پاک ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے، آپ نیکیاں کرتے تو نیکیوں والے فرشتے حرکت میں آ جاتے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو بدی والے فرشتے حرکت میں آ جاتے۔ درود پاک ایسی چیز ہے جب دونوں حرکت میں آ جاتے، نیکیاں لکھنے والے بھی اور گناہ لکھنے والے بھی۔ وہ کیسے؟ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، تو یہ فرشتے اس کے درجات کو بلندی بھی ملتی ہے، اور نیکیوں والے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، برائیاں لکھنے والے فرشتے برائیاں مٹا دیتے ہیں۔ یعنی یہ دو فرشتے جو ادھر ہیں اور دو ادھر ہیں، یہ دونوں مصروفیت میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ایسی عظیم عبادت ہے، ایسا عظیم وظیفہ ہے، ایسا عظیم ذکر ہے، ایسا عظیم ورد ہے، ایسا عظیم عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص الخاص مومنین کو اس میں شامل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، کیا خوبصورت سنگم ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے سب فرشتے نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ تو درود و سلام آپ پڑھیں، آپ 100 بار پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 10,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ذوق شوق اور محبت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ جتنی مرتبہ بھی پڑھیں استقامت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے اور ریگولر کیا جائے، پابندی سے کیا جائے۔ یہ اللہ کو عمل بہت پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بہت پسند ہے۔ تو اس کے اندر قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، رمضان کریم کی سفارش بھی، قرآن بھی کریم، رمضان بھی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم، اللہ بھی کریم۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی ہر نعمت بارگاہ خداوندی سے آپ کے اوپر نازل ہوگی، آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرے عشرے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھو، یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ کون سی دعا مانگنی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں
کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہیں، فاعف عنی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جو دعا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے بڑا عمل کوئی ہے؟ اس سے بڑا عمل کوئی ہے؟ آپ گڑ کی ڈلی کو چھوڑیں گڑ کی ڈلی کو، چاولوں کے دانوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے چونٹیوں کی خوراک ڈالیں، لیکن صرف انہی دنوں میں تو نہیں، آپ آگے پیچھے جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پڑھائی یہ کریں قرآن مجید فرقان حمید کی، اس کی تلاوت کریں سب سے زیادہ، اور پھر وہ دعا کا عمل کریں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کے پاس 26، 27، 28، 29 4 دن باقی ہیں، 4 دن باقی ہیں۔ رمضان کریم ہر سال آتا رہے گا، پتہ نہیں ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو لائیں، اپنی زندگی کے اندر درود پاک کی نعمت کو لائیں، اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو زیادہ زیادہ یہ دعا مانگیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ وہ دعائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ مسنون اعمال ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہاں، اپنے رزق میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں۔ ہمارے ہاں گوربے بیکری پاکستان میں بہت مشہور ہے، اس کے مالک کے بارے میں بہت قریبی ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے کسی اور کے آدمی کے ساتھ کام کرتے تھے، تو اس نے یہ سلسلہ شروع کیا گورمے بیکری کا۔ یقین جانیے بڑی بڑی بیکریاں ہیں، پر ان کی لائنیں نہیں ٹوٹتی، گاہکوں کی لائنیں نہیں ٹوٹتی۔ وہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ صدقہ و خیرات ہے۔ کئی ہسپتالوں میں، کئی فلاحی اداروں میں بغیر بتائے اللہ کی مخلوق کو رزق کھلاتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، بغیر بتلائے۔ اپنی نمود و نمائش اور اپنے سٹیکر اور اشتہار چسپاں نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ بعض تو قسمت کے مارے صدقہ دے کے جتاتے ہیں، زکوٰۃ دے کے جتاتے ہیں، اور ان جیسا ظالم کوئی نہیں جو صدقہ زکوٰۃ دے کر احسان جتلائے، احسان کر کے احسان جتلائے، اور صدقہ خیرات کر کے احسان جتلائے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر اللہ کو راضی جس نے کرنا ہے اس کو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کے بندے، گورمے کا مالک جو ہے، آج لاہور کے اندر 100 سے زائد ان کی برانچز ہیں، اور پھر باقی شہروں کے اندر بھی انہوں نے برانچز بنائی ہیں۔ کون سی چیز اور طاقت ہے جس نے اس کے رزق کو بڑھا دیا؟ کون سی چیز ہے؟ وہ صدقہ اور خیرات ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں کرنا۔ تو آپ بھی صدقات کیجئے، خیرات کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، پابندی کے ساتھ یہ عمل کیجئے۔ یہ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، تو اکثر حاجیوں کی زبان سے سنا ہے کہ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں تو البیک نہ کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جب زندگی میں سب سے پہلی بار عمرہ پہ گئے، اس وقت ابھی نیا یہ البیک کا کھلا تھا، جو ان کا ریسٹورنٹ ہے، ان کا ہوٹل ہے البیک والوں کا، سعودی عربیہ کے اندر مکہ شریف میں اس وقت ہوتا تھا، پہلی ابھی ان کی شاپ کھلی تھی۔ تو اس وقت جو ساتھی مکہ سے ہمیں لے کے گیا، اس وقت کیمروں کا دور نہیں تھا، یہ موبائلوں کا دور نہیں تھا، کیمرہ ہوتا تھا کسی کسی کے پاس، اور بڑی مشکل سے ادھر تصویر حرم میں بنانے دیتے تھے، دیکھ لیتے تھے تو کیمرہ پکڑ لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔ اب تو ہر چیز بے تحاشا ہو گئی ہے، لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، طواف کر رہے ہیں سیلفی جاری ہے، حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر قدم قدم پر موبائل اور کیمرے چل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کیمرہ نہیں ہوتا تھا، اور کیمرہ اگر کوئی لے کے جاتا تھا تو پھر وہ تقریباً واپس نہیں اس کو ملتا تھا، تو بڑی چھپ چھپا کے کوئی تصویر بناتے تھے۔ تو ہمارے ایک ادھر محب تھا، محبت والا تھا ساتھی، ایک
ہمارے ایک بہت ہی عقیدت مند ہیں صوفی محمد انوار الحق، صوفی محمد انوار الحق صاحب، ان کے چھوٹے بھائی تھے ادھر، محمد احسان صاحب ان کا نام، وہ ہمیں لے گئے ادھر. تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ ابھی کھلا تھا، ابھی اوپن ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے، اتنے پیسے بھی لیتے ہیں تو لینی بھی چیز خود ہے، خود ہی پکڑنی ہے، خود بیٹھ کے کھانی ہے، نہ انہوں نے پانی پوچھنا ہے، نہ کوئی گلاس دینا ہے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی یہاں بڑے بڑے عربی شیوخ آتے ہیں، بڑے بڑے لینڈ لاٹ لوگ آتے ہیں، امیر لوگ آتے ہیں، اور سب کے لیے یہاں یکساں قانون ہے. یکساں. میں نے کہا یہ کیسا، ہمارے ریسٹورنٹوں میں لاہور آؤ، پاکستان آؤ، دیکھو کہ پانی بھی ملے گا، ہر چیز ایسے بہرے جناب آگے پیچھے ہوں گے آپ کے، اور بڑا پروٹوکول اور عزت افزائی دیں گے. تو یہاں کیا ہے، پیسے بھی دو اور خود ہی انتظار کی صحبت بھی برداشت کرو. انہوں نے کہا جی ان کا ایک کام ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک پارسل پر 1 ریال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. ایک پارسل پر اللہ کی راہ میں 1 ریال دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے تجارت کی ہے. ان کی کامیابی کے پیچھے یہ ہاتھ ہے اور یہ راز ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور پھر کچھ عرصے بعد جب ہم گئے تو پھر پتا چلا کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب اس کا بیٹا ہے ہولڈر اس کا، اور اس کی برانچز مدینہ منورہ شریف میں بھی اور مقامات پر بھی ان کی برانچز بن گئی ہیں، اور کافی وہ پھیل گیا. اب جبل عمر پہ بھی اور آگے پیچھے بھی. پہلے وہ مکہ شریف سے باہر ہم گئے تھے تو وہاں ان کی برانچ کھلی تھی، پہلے اول وقت کی بات کر رہا ہوں. تو اب ان کے بیٹے نے 2 ریال فی پارسل رکھ دی. کتنے؟ 2 ریال. اور رش نہیں ٹوٹتا وہاں. اور بھی کئی طرح کے بروسٹ ہیں، کئی طرح کی جناب ریسٹورنٹ ہیں، لیکن جو رش ان کے پاس ہے، حاجی صاحبان کا جو ذوق شوق، وہ کسی اور طرف دیکھنے میں نہیں آتا. کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے تجربات میں آئے ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ صدقہ اور خیرات یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس کا کوئی سلسلہ نہ چلتا ہو وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لے، اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر سند ہے، گارنٹی ہے کہ جو صدقہ اور خیرات کرے اس کا رزق کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. تو یہ وہ مسنون اعمال ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کہیں سے بھی کریں، سورہ کوثر پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورۃ رحمان پڑھیں، اور سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ الحشر پڑھیں، سورۃ التوبہ پڑھیں، کوئی بھی قرآن مجید کہیں سے بھی پڑھیں، پورے کا پورا پڑھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موقدہ ہے. رمضان کریم جب آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا جبریل کے ساتھ دور فرماتے. تو آئیے یہ دعوت حق ہے، اسے قبول فرما لیجئے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ رمضان کریم ہے، اور رمضان کریم اور قرآن کریم اور فرمان رسول کریم اور کرم نوازیاں فرمانے والا اللہ کریم ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بے شک تو انتہائی معاف فرمانے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے. آمین ثم آمین. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.